السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ان نجم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل گورنر پنجاب جناب سلمان تاثیر صاحب کو اسلام آباد میں بڑے ہی بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا. اس کے بعد بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئیں، بہت سے لوگوں نے اس بات کو ڈسکس کیا کہ ہماری جو اپروچ ہے ایز اے سوسائٹی، کیا ہم ایز اے سوسائٹی ایک انٹالرنٹ سوسائٹی بنتے جا رہے ہیں، ایز اے نیشن ہم ایک انٹالرنٹ نیشن بنتے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو ویوز ہیں ان میں شاید اتنی انتہا آ چکی ہے کہ ہم شاید کسی اور کا ویو جو ہے اسے برداشت نہیں کر سکتے. اور جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا اس کے فوراً بعد بہت سے لوگوں نے امیڈیٹلی یہی کنکلوژن ڈرا کیا کہ کیونکہ سلمان تاثیر صاحب کے جو ویوز تھے وہ بلاسفیمی لا کے اوپر، وہ بہت سے لوگوں کو اس نے ہرٹ کیا تھا، بہت سے لوگ غصے میں تھے، تو ایک وجہ سب سے بڑی یہ بنی. آج ہم اس پروگرام کے اندر ناظرین تھوڑی سی انکنوینشنل گفتگو کریں گے، سوسائٹی کے حوالے سے بات کریں گے. آپ کو سب سے پہلے بلکہ ایک سٹوری بتائیں گے کہ ایکچولی سلمان تاثیر صاحب وہاں گئے کس طرح تھے اور یہ واقعہ کس طرح پیش آیا، اور پھر یہ کہ کچھ ایسے پوشیدہ باتیں ہیں، کچھ ایسے پوشیدہ حقائق ہیں جو اب تک سامنے نہیں آئے جس طرح آنے چاہیے تھے. وہ کیا کہتے ہیں اس پورے انسیڈنٹ کے بارے میں، اس کی سیاسی ریپریکاشنز کیا ہوں گی، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. سیٹھی صاحب، سلمان تاثیر صاحب گورنر پنجاب، ہی واز ان اسلام آباد. آپ کا ایک تعلق بھی رہا ہے سلمان تاثیر صاحب سے، اینڈ یو نو ہم کوائٹ ویل. وائی واز ہی ان اسلام آباد؟ نہیں، وہ تو خیر ایز گورنر پنجاب وہ تو آتے جاتے رہتے تھے. انہیں کافی شوق تھا، وہ گاڑی بائی روڈ بھی آتے جاتے تھے، خود گاڑی چلاتے تھے کبھی کبھی. اور ان کی ٹرپس لمبی چوڑی نہیں ہوتی تھی، ایک دن گئے دوسرے دن آ گئے، زیادہ رہے 2 دن رہ گئے. عام طور پہ صدر صاحب سے ملاقات ہوتی تھی ان کی، اور پھر وہ آ جاتے تھے. مگر اس دفعہ صدر صاحب تھے نہیں وہاں. غالباً ان کی 1-2 اور میٹنگز تھی، جس میں شاید قائرہ صاحب کے ساتھ بھی ایک میٹنگ تھی. آخری میٹنگ ان کی قائرہ صاحب کے ساتھ، انفارمیشن منسٹر صاحب کے ساتھ. تو وہ اس گاڑی میں گئے ہیں، ہی ڈروو ٹو اسلام آباد، جہاز سے نہیں گئے، گاڑی سے گئے ہیں وہاں. ان کا گھر، جس گھر میں وہ رہائش کرتے تھے، وہ ایکچولی ان کا اپنا گھر ہے، اور وہ کسی پنجاب ہاؤس یا ادھر ادھر نہیں رہتے، نہ ہی کسی ہوٹل میں رہتے ہیں. ان کی اپنی رہائش ہے اور وہاں وہ ہمیشہ رہتے تھے، پہلے بھی گورنر بننے سے پہلے بھی اور جیسے بنے گی وہاں بھی. تو وہاں سے وہ نکلے ہیں، غالباً پہنچے ہیں وہاں، کچھ آرام کیا، پھر دوپہر کو نکلے ہیں. اور ان کے ساتھ ہمراہ ایک دوست تھے ان کے، اور ان دوست کے ساتھ انہوں نے کہا چلیں یار یہ ساتھ ہی ہے کوسار مارکیٹ. وہ کوسار مارکیٹ سے 1 فرلانگ کا راستہ، تو کہنے لگے چلتے ہیں. تو اب وہ 6 گارڈز تھے ایلیٹ فورس کے، جو کہ پنڈی سے انہیں ملے تھے. اور وہ اپنے گارڈز، 2 موبائل وینز بھی تھیں جو میں نے پتہ کیا، اور ان کی گاڑی ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی آہستہ آہستہ، یہ کر پیدل چل رہے تھے. اور یہ لوگ گئے وہاں، ایک ریسٹورینٹ ہے وہاں گئے ہیں، وہاں کچھ چائے وائے پی ہوگی، کھانا وانا کھایا ہوگا. وہاں سے باہر نکلے، اور میرا خیال ہے ان کی پھر یہی ارادہ تھا کہ واپس واک کرتے ہیں. مگر جب وہ قریب پہنچے اپنی گاڑی کے، اب کیا گاڑی کو یہ کہنا تھا کہ میں جو فالو کریں میں واپس جا رہا ہوں، یا گاڑی میں بیٹھ کے آگے جانا تھا، یہ کلیئر نہیں ہے. مگر جیسے ہی وہاں قریب پہنچے تو قادری، یہ ایلیٹ والا، یہ آرام سے یہ واکڈ اپ، اور اس نے فائر کیا. پہلے ایک فائر کیا، اس کے بعد پھر پورا برسٹ مارا، اور وہ وہیں میرا خیال ہے وہیں فوت ہو گئی. تو یہ، اور اس کے بعد اس نے اپنے ہتھیار بڑے آرام سے اپنا نیچے رکھ دیا اور اپنے ہاتھ ایسے کر لیے، اور کسی نے کوئی فائرنگ نہیں کی اس کے اوپر. اب یہ سارا واقعہ جو ہے کم از کم 30 سیکنڈ تو لگ ہی جاتے ہیں نا. اب ایک گارڈ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس طرف اس جگہ پہ کھڑے ہوں گے، اور وہ گارڈ جو ہے چل کے جا رہا ہے، بندوق اس نے ایسے پکڑی ہوئی ہے، اور وہ گورنر کی طرف جا رہا ہے. اس کے جو ساتھی تھے کسی نے اس نے روکا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں جا رہا ہے، اپریہینڈ کرتا. تو خیر وہ گیا آگے، اس نے فائر کیا، اور اس کے بعد بھی اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے اوپن فائر نہیں کیا. حالانکہ ان ایلیٹ کی ٹریننگ یہی ہوتی ہے کہ اگر کسی قسم کا خطرہ ہو تو وہ امیڈیٹلی پوزیشن لے لیتے ہیں. اگر فائرنگ نہیں بھی کی تو کسی نے پوزیشن بھی نہیں لی بعد میں. اس کو آرام سے انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے اس کو پکڑ کے گاڑی میں بٹھا دیا، ہاتھ باندھ کے گاڑی پہ بٹھا دیا ایسے. تو پھر بعد میں جو پتا چلا، اب جو بات آپ باہر نکل رہی ہے، وہ کہتے یہ ہیں کہ اس نے محرر سے کہہ کے اپنی ڈیوٹی بھی لگوائی تھی، وی آئی پی ڈیوٹی کے اوپر اس موقع پہ. اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو بھی اس نے بتایا تھا کہ میں
یہ کروں گا اور مجھے مت مارنا، میں اپنا ہتھیار چھوڑ دوں گا، اور انہیں بھی رضامند کر لیا تھا. تو یہ ابھی کی جو سٹوری ہے. اب ظاہر ہے باقی ساتھیوں کی بھی تفتیش ہوگی. ایک کو بتایا تھا، سب کو بتایا تھا، ان کا کیا رویہ تھا، کیوں؟ کیونکہ پھر وہ بھی ملوث ہو جائیں گے نا. تو اور پھر یہ دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے. پیچھے کیا ہے مطلب ہے کہ اس کے جب فون ریکارڈز کو چیک کریں گے تو پتہ چلے گا وہاں سے کس کس کے ساتھ اس کا رابطہ تھا. پھر وہاں جب آپ جائیں گے پتہ کریں گے تو وہاں پتہ لگے گا کوئی اور بھی انتہا پسند ہیں، کسی نے اس کو کان کے اندر کسی مولوی نے اس کو فتویٰ دے دیا ہو کہ ہاں ٹھیک ہے کر لو. تو وہ ساری باتیں کسی نے پرووک کیا ہو، کسی سے اس نے اجازت لی ہو کہ جی میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں، تو کسی نے آگے سے کہا ہو بالکل ٹھیک ہے کرو. تو یہ ساری باتیں اب تفتیش کے دوران یہ نکلیں گی اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ کیسے ہوا، اس کے پیچھے کچھ تھا یا اس نے خود ہی اپنا فیصلہ کر لیا تھا اور کہ یہ میں نے کرنا. سیٹھی صاحب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کہ وہ یہ جو شخص ہے ممتاز قادری، ملک ممتاز قادری، اس کے بارے میں تو آج بہت سی ڈیٹیلز جو سامنے آ رہی ہیں، ان میں سے ایک بڑی اہم بات یہ تھی کہ اس کے بارے میں جو اوپینین تھا 2008 میں اس وقت کے آر پی او کا ناصر خان درانی صاحب، جو آج کل ایڈیشنل آئی جی ہیں اسپیشل برانچ کے لاہور میں، اور انہوں نے اس کی فائل کے اوپر اس سمیت 4 لوگ اور تھے، ٹوٹل 5 لوگ تھے جن کے بارے میں کہا گیا تھا، یہ نوٹ لکھا گیا تھا آر پی او کی طرف سے کہ ان کے کیونکہ ایکسٹریمسٹ ویوز ہیں تو یہ وی وی آئی پی ڈیوٹی کے لیے انفٹ ہے، ان کو نہ لگایا جائے. یہ بڑی یہ اچھی ایک آپ نے بات کی، بیکاز اس کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں لگ جاتی ہیں کہ ایک فائل کے اوپر لکھا ہوا ہے، ایک سینئر افسر نے یہ لکھا ہے کہ یہ شخص فٹ نہیں ہے اور جو بھی وجوہات ہیں وہ لکھنی ہیں. اس کے باوجود وہ 2 سال وی آئی پی ڈیوٹی کرتا رہا آن اینڈ آف، اور یہاں تک کہ اس کا اتنا پاور تھا کہ وہ محرر کو آ کے اس نے کہا کہ میری ڈیوٹی لگاؤ اس ڈیٹیل کے اوپر. تو اب جب حکومت تفتیش کرے گی تو میرا خیال ہے یہ بھی تفتیش ہونی چاہیے اور کہ وہ آرڈر کیوں نہیں فالو ہوا، امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا، کون کون سے افسر تھے جنہوں نے اس کو اگنور کیا، نیگلیجنس تھی، کیئرلیسنس تھی یا کوئی اور وجہ تھی. مگر میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے. دیکھیے یہ وی وی آئی پی ڈیوٹیز ہے، یہ کل کو کسی ڈپلومیٹ کے ساتھ ہی ہو سکتے تھے، ایک ڈپلومیٹک انسیڈنٹ ہو جاتا، بہت مسئلے بن سکتے. آپ کے اور بھی فوج کے سینئر سربراہ ہیں، آپ نے دیکھا کہ جب جنرل مشرف کے اوپر 2 اسیسینیشن اٹیکس ہوئے تو کچھ فوج کے لوگ نکلے تھے اس میں اور ایئر فورس کے لوگ نکلے تھے، تو فوج نے اور ایئر فورس نے بڑی سخت طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کیا تھا. اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک سینئر افسر لکھتا ہے کہ یہ بندہ انفٹ ہے اور اس کو چلایا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے پوری تفتیش کر کے، اور یہ کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کا ہے مسئلہ تو پنجاب گورنمنٹ کو یہ چاہیے، یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ یہ پوری تفتیش کریں، اور جس نے نیگلیجنس کی ہے منیمم تو ان کو سیک کیا جائے نا. ان کو سسپینڈ کرنے سے کام نہیں چلے گا، بیکاز ایک نیگلیجنس ہے. کوئی آپ پر ایگزامپل بھی تو سیٹ کرے کہ آپ اتنی زیادتی نہیں ہو وی وی آئی پی ڈیوٹیز کے اوپر. اور پولیس کے اندر اگر اس قسم کی چیزیں ہونے لگیں تو پھر تو سارے مارے جائیں گے. دوسری بات میں یہاں اس کے ساتھ یہ ایک لگانا چاہتا ہوں، ابھی ایک آدھ اگر منٹ جی بالکل ہے، وہ یہ کہ دیکھیے آج کی خبر یہ تھی کہ پولیس نے گرفتار کر لیا ان کے رشتہ داروں کو. چلیں وہ تو تفتیش ہو گئی، اور وہ باقی جو عملہ تھا اس کو بھی انہوں نے حراست میں لے لیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مولانا صاحب ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جی جو مار دے گا ان کو ہم، وہ ٹھیک ہے ایسی بات تھی نا، بلکہ ایک وہ نائب ناظم ہے، جی سابق نائب ناظم، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہیڈ منی لگا دی تھی، تو ان کو جا کے بھی ان کو بھی گرفتار کر لیا. سوال میرے ذہن میں یہ، اب وہ نظر بند ہے، اب وہ نظر بند ہاؤس اریسٹ. مگر میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب یہاں کوئی کھڑا ہو کے کسی کے اوپر ہیڈ منی لگا دیتا ہے اور کہتا ہے فلانے کو آپ فلانا واجب القتل ہے، اور آپ اور میں اور ساری ریاست، آپ اور میں تو چلے ہم خوفزدہ بھی ہو سکتے ہیں نا، مگر ریاست کس طریقے کیوں خوفزدہ؟ اگر ریاست ایک شخص سڑک پہ اوپر کھڑا ہو کے آپ کے قانون کو اس طریقے کے ساتھ بند کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے یا توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اس قسم کی خونی بات کرتا ہے، تو کیا ریاست کو قانون ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ کو یا مجھے ایف آئی آر کٹوانی پڑے گی کسی اور کے خلاف. ریاست خود ایکشن لیتی ہے کیونکہ قانون توڑا جا رہا ہے، تو ریاست کو چاہیے تھا اس قسم کی ایسی جب چیزیں ہوتی ہیں تو اسی وقت ایکشن کیا جائے نا، مگر ریاست کرتی نہیں. ریاست سائلنٹ تھی، ریاست چپ کر جاتی، اگنور کر دیتی، اور وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن بھی اگنور کر دیتی ہے. اس سے پھر یہ ایک ماحول بنتا ہے کہ جو چاہیں آپ کر لیں.
اور یہ اسی قسم کا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ سیٹھی صاحب میں یہاں پر ایک بریک لیتا ہوں۔ ناظرین جب بریک سے واپس آئیں گے اس مرڈر کے حوالے سے، سلمان تاثیر صاحب کے مرڈر کے حوالے سے اور بہت سی اہم باتیں ہیں، بہت سے اہم ایونیوز ہیں جن کو ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ ایک یہ بات جس کو ہم اٹھائیں گے کہ کیا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے یا آج پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی قتل ہے۔ اس کے بارے میں بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو ممتاز قادری نے کیا، کیا یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے، یا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ذہن کی ایک خیال ہے، ایک اپروچ ہے؟ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ وڈ یو تھنک اٹس اے مائنڈ سیٹ بیکم انٹالرنٹ؟ جی ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ دن بدن زیادہ انٹالرنٹ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، مگر یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ جب ہم نے اپنے مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ اس کے لیے پھر لوگ بھی تیار کرنے پڑے تاکہ کہ ان کے ذہن ایک قسم کے ہو، اور یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، مگر اور یہی اسی کے دوران یہ قانون بھی اس قسم کے بنائے گئے مذہبی جماعتوں کو خوش کرنے کے لیے۔ دیکھیے قانون اچھا ہو یا برا اس کی بات نہیں ہو رہی، مگر اگر تنقید ایک قانون کی کرنی ہے تو وہ آپ کا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے۔ اب یہ ایک سینسٹیو ایریا ہے، بہت سینسٹیو ایریا، حساس ہے بس۔ بالکل۔ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی مسلمان اگر ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ تو عاشق ہے رسول کا، اس میں تو کوئی مطلب شک ہی نہیں ہے، بالکل۔ جو یہ کہتا ہے ہم آپ سب ہم، بالکل۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے یا میرے سامنے گستاخی کر دے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ اسی وقت اٹھ کے اس کو مار دیا، اتنا غصہ چڑھتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، آگے آئیے۔ مگر ہم نے آپ کو اور مجھے اجازت نہیں دی ہے کہ ہم خود مار دیں۔ ہم نے یہ اجازت ریاست کو دی کہ ریاست ایک قانون بنائیں اس کے لیے، جیسے یہ ایک قانون ہے، ریاست تفتیش کرے گی، دیکھے گی کہ آپ نے اور میں نے جو الزام لگایا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے یا اس میں اور بھی کوئی مسئلہ ہے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا، اور اس کے مطابق پھر سزا بھی ہوگی، سزا ہوگی اگر یہ قانون کے مطابق ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آہستہ 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 کہ مذہب کے نام پہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور کیونکہ وہ اب یہ دیکھیں نا، یہ تو ایک عشق کی بات ہے نا، تو پھر وہ یہ اظہار یہ کرنا چاہتے ہیں کہ عشق میں ہم مبتلا ہیں، اور اس عشق کی وجہ سے ہم دماغ ہمارا خراب ہو گیا، ہم نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہر شخص اپنے ہاتھ میں قانون لے لے تو پھر قانون کی حیثیت نہیں رہتی کوئی، اس کی تو بالادستی ہم نے کرنی ہے، یہ نہیں کہ اس کو توڑنا ہے۔ اگر قانون میں آپ کو انصاف نہ ملے تو پھر بھی قانون کے اندر یہ اپیل ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ جی ٹھیک ہے پھر میں خود کر لوں۔ اس طرح تو پھر ہماری تو مجھے اس چیز کی، ہمارے یہ جو معاشرہ ہے نا یہ چینج ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اس ملک میں دو چیزیں ہو رہی، ایک ایکسٹریمزم اور ایک ٹیررزم۔ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم ایک چیز نہیں ہے، اوکے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ یعنی کہ جو دیکھیے انتہا پسندی اور دہشت گردی ایک چیز نہیں ہے۔ اوکے، ہر انتہا پسند وہ دہشت گرد بن سکتا ہے اور بنتا ہے، مگر ہر دہشت گرد جو ہے وہ انتہا پسند ہوتا ہے، مگر ہر انتہا پسند دہشت گرد نہیں ہوتا، ضروری نہیں کہ ہو، لیکن ٹینڈنسیز ہوتی ہیں۔ ہم نے یہاں کاؤنٹر ٹیررزم کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی اس کے خلاف فورسز بنائی نہیں ہے، ایلیٹ فورس ہے، فلانا ہے، ڈھنگڑا ہے، یہ سب کچھ ہے نا، یہ سیکیورٹی اس کو آپ کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، مگر انتہا پسندی کے خلاف کہ یہ جو معاشرے میں جو جنم اس کے خلاف ہم نے کیا کیا؟ آپ کی تعلیم کے ادارے، آپ کے میڈیا کے ادارے، اور میں بالکل واضح طور پہ یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے جو سارے ریاست کے ادارے ہیں ان کے اندر انتہا پسند سوچ پائی جاتی ہے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا کہ اس سوچ کو ٹیکل کیا جائے، لوگوں کو سکھایا جائے، بتایا جائے کہ یہ انتہا پسند سوچ جو ہے یہ خطرناک ہے، دلیل کے ساتھ۔ کیونکہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں ہم ماڈریٹ مسلمان، ہمارا یہی نا دنیا کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو دہشت گرد ہیں یہ چند لوگ ہیں، باقی تو ہم بالکل جو ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں۔ مگر اگر ہم دہشت گرد نہیں ہیں تو اور انتہا پسند بنتے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پوری سپلائی لائن دہشت گردی کے لیے کھلی ہے۔ تو یہ ٹالرنس کی بات ہوتی ہے۔ ہم نے اس ملک میں، ہماری ریاست نے کسی اسٹیٹ پہ
انتہا پسندی کے خلاف کچھ نہیں کیا، وہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ہم ایکشن بھی لیتے ہیں، اینٹی ٹیررسٹ فورس بھی ہوتی ہے، پیسے بھی آتے ہیں، ایکشن بھی لیتے ہیں ہم، مگر یہ جو سوچ بنتی جا رہی ہے عام لوگوں میں، اور اس میں آپ کو عرض کروں اس میں میڈیا کا بھی ایک رول ہے کہ ہم انتہا پسند سوچ کو بھی موقع دیتے ہیں کہ آپ کی نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کر پروپیگیشن کریں وہ۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ جو ویو ہے وہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ کسی پہ آنا ہی نہیں چاہیے، نہیں آنی چاہیے نا، ادھر ویز۔ دیکھیے یہی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے انتہا پسند ویوز ٹیلی ویژن پہ بھی آنی شروع ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے نا ٹیلی ویژن تو بہت بڑا ایک میڈیم ہے، تو لوگ تو پھر امپریس ہو جائیں گے نا اس کے ساتھ، اور یا تو آپ اگر انتہا پسند ویو لاتے ہیں تو پھر اس کو ڈیمالش کریں آپ، مگر یہ تو نہیں کہ آپ انتہا پسند ویو ٹیلی ویژن پہ لا کے اور رونق لگائی ہوئی آپ نے جیسے کہ بس اب ہماری ریٹنگ چڑھ رہی ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ میڈیا کا رول، یہ بھی ذمہ داری کے ساتھ ہمیں اس کے اندر ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے۔ تو یہ انتہا پسندی کے خلاف نہ آپ نے اپنی ٹیکسٹ بکس چینج کی، اور یہ جو پالیسیز بھی بنائی جاتی ہیں یہ بھی انتہا پسندی کو پروموٹ کرتی ہے، اور فائنلی جب ایک انتہا پسندی کا واقعہ ہوتا ہے جو کہ دہشت گردی کے قریب پہنچتا ہے، ہم کوئی ایکشن نہیں لیتے، ہم ہمیشہ جب دہشت گردی ہو جاتی ہے تو پھر حرکت میں آتے ہیں، ہم پریمپٹیو ایکشن بالکل نہیں لیتے۔ اب کیا کیا باتیں کہاں کہاں ہوتی ہیں، کس قسم کے کالم لکھے جاتے ہیں، کس قسم کی پریچنگ ہوتی ہے، کوئی ایکشن نہیں ہے، کوئی ایکشن چھوڑے، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھایا جائے، کوئی انٹریکشن کیا جائے ان کے ساتھ کہ نہیں یہ غلط ہے، اور قانون میں تو بڑے واضح طور پہ یہ لکھا ہے یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ، مگر ہم بالکل کوئی ایکشن نہیں لے۔ جب اس میں بہت سے لوگ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کیونکہ میڈیا کی بات آپ کر رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ رائے کا اظہار ہے، اب اس کی اظہار کی آزادی تو ہمیں ہے، تو رائے کا اظہار ہے تو پھر اور بھی بہت سی رائے ہے نا، فری سیکس کی رائے بھی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نہیں کرتے کہ کرتے ہیں، بالکل صحیح ہے، ہم روکتے ہیں۔ میں اب اور بات کیا کہوں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، رائے کا اظہار ہے، ایک چور کو بٹھا لیں، آپ کہیں جی چوری جو ہے وہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، میں نے چوری کی، تو پھر وہ پوری اپنی داستان بتائے، ہم ان کو ہیرو بنا دیں یہاں لا کے۔ کسی نے قتل کیا، وہ آ کے اپنی داستان بتا دے کہ جی ہائے 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 میرے ساتھ یہ ظلم ہوا یہ ظلم ہوا یہ ظلم ہوا، تو سارے جو قاتل ہیں ان کو رابن ہوڈ بنا دیا جائے، ان کو ہیرو بنا دیا جائے، ہم نہیں کرتے نا، ٹھیک، تو اس پہ بھی پابندی ہو۔ تو یہ مطلب ہے کہ یہ پابندیاں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ یہ نہ کریں، کیونکہ یہ معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، نیشن بلڈنگ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، قومیں ایسے نہیں بنتی، بکھر جاتی، ٹھیک، تو یہ ہمارا حشر ہو رہا ہے اس میں۔ اچھا سیٹھی صاحب تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، آج بہت سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران ہیں، بابر امان صاحب یہاں موجود تھے، فوزیہ وہاب صاحبہ تھیں، انہوں نے جو بارہا بات یہ ہوئی کہ ایک سیاسی قتل ہے، ایک سیاسی سوچ ہے جس کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ یہ سیاسی قتل مطلب کانٹیکسٹ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب ہمیں سیکیورٹی نہیں دی گئی تو اس میں بہت بڑی یہ ہے کہ اس میں پھر رول بھی آ جاتا ہے پنجاب گورنمنٹ۔ دیکھیے یہ پھر وہ بات آئی، یہ وہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف اس کا اشارہ کر رہے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، وہ پولیس اسکورٹ وہ سارا کچھ پنجاب گورنمنٹ کا تھا، اور اس کو اب سیاسی قتل کہہ کے وہ ایک پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کی نااہلی ہو سکتی ہے جیسے ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا، مگر یہ نہیں کہ کسی سوچ سمجھ کے یا سازش کے تحت یہ اسیسینیشن کروا دیا ہو یا موقع پر کر کے کہ ٹھیک ہے ہوتا ہے تو ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی ہوتی نہیں ہے باتیں اس لیول پہ۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا، مگر پنجاب گورنمنٹ کا جہاں تک میں کچھ الزام لگانا چاہوں گا وہ ایک ہے ایشو، وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا یہاں ماحول کیسا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب اور سلمان تاثیر صاحب کے درمیان کس قسم کی بات ٹینشن تھی، بہت ٹینشن، اور کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے پنجاب کی حکومت والے کہ وہ سلمان تاثیر صاحب کو پرووک کرتے تھے، اور وہ پرووک ہو جاتے تھے، وہ شخصی ایسے تھے کہ اگر ان کو آپ ایک بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ واپس ہٹ کرتے تھے۔ تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سلمان تاثیر صاحب نے یہ الزام لگایا تھا کہ انتہا پسند تنظیموں کے ساتھ رانا ثناء اللہ اور مسلم لیگ نون والے آتے جاتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا اس وقت کتنا ریئیکشن آیا تھا اور کتنی بری بری باتیں، تو یہ بھی مائنڈ سیٹ کریٹ کرتی ہے نا، یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایسی بات پنجاب کے جو سربراہ ہیں ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سر صاحب بریک، یہاں پر بریک ایک لیتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور اہم بات اس کے اندر وہ رسپانس آ جاتا ہے پنجاب گورنمنٹ کا، فیڈرل گورنمنٹ کا، اور سب سے بڑی بات یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رسپانس اس انسیڈنٹ کے اوپر، اور سلمان تاثیر صاحب کے ساتھ جو ان کا تعلق رہا ہے خاص طور پہ پچھلے 3 مہینے میں، وہ ڈسکس کریں گے ہم بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ سیٹھی صاحب، ہم اب
اس کے اوپر تھوڑا سا بات ہمیں یہ بھی کرنی چاہیے کہ جو رول تھا آپ نے پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے تو بات کر لی، فیڈرل گورنمنٹ کا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اندر جو کردار ہے وفاقی حکومت کا؟ پاکستان پیپلز پارٹی پہ ہم کو علیحدہ ڈسکس کریں گے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کا آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، فیڈرل گورنمنٹ کا جو رول رہا ہے وہ کوئی اچھا رول نہیں رہا. جب سلمان تاثیر صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک مرسی پٹیشن آسیہ بی بی کے لیے صدر صاحب کے آگے رکھنی ہے، تو سوال میرے ذہن میں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت پرائم منسٹر صاحب کی اجازت سے یہ فیصلہ کیا تھا یا ان کا ذاتی فیصلہ تھا؟ کیونکہ اگر تو پرائم منسٹر صاحب کی اجازت کے بغیر کیا تھا تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس ایشو کو کیوں چھیڑا گیا. ضرورت کیا تھی؟ اگر کیا تھا تو پھر اس کا یہ مطلب تھا وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ پریزیڈنٹ صاحب سائن کر دیں گے فوری طور پر. اس کے بعد جو رویہ فیڈرل گورنمنٹ نے اختیار کیا، جب دیکھا کہ ایک ری ایکشن آیا ہے تو زرداری صاحب نے بھی سائن نہیں کیا. وہ بیچ میں رہ کیا کچھ سوچا ووچا نہیں تھا؟ جب یہ فیصلہ گورنر صاحب نے کیا تھا کہ میں مرسی پٹیشن لے کے جاؤں گا، تو کیوں اس وقت کیا یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا، یہ انسٹیٹیوشنل پارٹی فیصلہ تھا یا حکومت کا فیصلہ تھا؟ اس پہ وضاحت نہیں آئی. مگر جو لگتا ایسے ہے کہ کیونکہ اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے ایکچولی بیان دیا، لا منسٹر بابر اعوان صاحب نے یہ بیان دیا کہ ہم تو سوچ بھی نہیں رہے ہیں کہ کوئی امینڈمنٹ کی جائے یا ریپیل کی تو بات چھوڑے، ہم تو امینڈمنٹ ترمیم کی بھی بات. اور پھر وہ ایک پرائیویٹ ممبرز بل لانے والی تھی، ایک رحمان صاحبہ جو ایم این اے، اب وہ اپنے طرف سے لانا چاہ رہی تھی. پھر پارٹی نے یہ فیصلہ کیا، جسے کہتے ہیں کور کمیٹی آف پی پی پی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بھی مناسب نہیں ہے، ان کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی اور ان کو روک دیا گیا. تو ایک طرف یہ، دوسری طرف گورنر صاحب وہ کہتے جا رہے تھے کہ یہ قانون اچھا نہیں ہے، اس میں لوپ ہولز ہیں، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور وہ ساتھ ساتھ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بھئی کوئی گستاخی کرے تو بالکل کرنا چاہیے، ہمیں کارروائی کرنی چاہیے. وہ کہتے تھے کہ مسلمان گستاخ رسول ہو ہی نہیں سکتا. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ کوئی مسلمان جو ذہن اس کا صاف ہے یا پاگل نہیں ہے وہ تو کر ہی نہیں سکتا، اور اگر کرتا ہے تو پھر ذرا غور سے دیکھ لیا جائے، اس کو گولی نہ مار دیں، اس کو پوری ٹرائل کریں، دیکھیں کیا مسئلہ تھا اس کا. دوسرا یہ کہ اگر اقلیتوں سے کوئی کرتا ہے تو دیکھ لیں اس کے پیچھے کوئی جھگڑے وگڑے تو نہیں ہو رہے، کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے. انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ پورے کے پورے قانون جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، یہ کبھی نہیں کہا، اور وہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے. تو مگر الزام یہ لگنا شروع ہو گیا کہ انہوں نے کیوں آسیہ بی بی کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا. اور جب انتہا پسند سوچ والوں نے یہ دیکھا کہ حکومت ان کے ساتھ نہیں ہے اور وہ پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، منسٹر صاحب نے ڈس اون کر دیا. منسٹر صاحب نے پتا کیا کہا، کہنے لگے یہ ہماری تو ویو ہی نہیں ہے، یہ پارٹی کی بھی ویو نہیں ہے، ان کی ذاتی ہو سکتی ہے. تو ان کو ایک اکیلا چھوڑ دیا نا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی تھی. یا اکٹھے کھڑے ہوتے یا ان کو اکیلا نہ چھوڑتے اور ان کو ہدایت کرتے کہ جی ڈراپ دا میٹر نہ ہو. ہاں، اس کو نہ اس کی. اور وہ شروع میں تو انہوں نے بات بند کر دی تھی، بعد میں پھر یہ میڈیا والے ان سے سارا وقت پوچھتے رہتے تھے اور کوئی نہ کوئی بیان آتے رہے. تو اس ایشو کو جو الائیو رکھا وہ انہوں نے نہیں رکھا تھا. یہ باقی انتہا پسند سوچ والوں نے اور کچھ میڈیا والے لوگوں نے پرووکیشن کے لیے، کہ سارا وقت خبریں بنانے کے لیے ان کو وہ پوچھتے تھے، تو وہ پھر آگے سے کبھی کبھی جواب دے دیتے. انہوں نے کبھی گستاخ رسول کے قانون کے خلاف بات اس طریقے سے نہیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ غلط استعمال، اور یہ کبھی نہیں کہ جی اس کو ختم کر دیا جائے، یہ ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے. ارے سیٹھی صاحب، ایک اور بات کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ہم نے چلے وفاقی حکومت کی بات کر لی، جب ایسا کچھ ہوتا ہے ہم نے نہیں دیکھا، آج جو لوگ کنڈیم بھی کر رہے تھے کہ جی بڑا غلط ہو گیا، ظلم ہوا، ان کو قتل کر دیا گیا، یہ لوگ پہلے کبھی نظر نہیں آئے جنہوں نے اوپنلی آ کے کہا ہو کہ جی سلمان تاثیر صاحب یہ بات ٹھیک کر رہے تھے یا یہ انہیں نہیں کرنی، کسی نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا. آج سارے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پیپلز پارٹی کی لیگیسی ہے کہ ان کو لاشیں ملتی ہیں اور یہ اور وہ. تو یہ پھر آج کس چیز کا باوجہ ہے؟ نہیں، وہ ظاہر ہے. دیکھیے اب اس کو سیاسی رنگ تو دینا ہے نا. اگر سیاسی پارٹی کسی چیز کو سیاسی رنگ نہیں دیتی تو کیسی سیاسی پارٹی ہے؟ اور آپ کو احساس ہے اس بات کا کہ اس وقت وہ ایک کرائسس میں ہے، حکومت بھی کرائسس میں ہے، پارٹی بھی کرائسس میں ہے. اور میرا خیال ہے ابھی سلمان تاثیر صاحب کو ہم دفنا کے آئے ہیں اور وہ ریس شروع ہو گئی ہے کہ اگلا گورنر کون بنے گا. تو یہ چیزیں سیاست میں ہوتی ہیں. تو یہ میں کوئی حیران نہیں ہوں، یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے.
اچھا سیٹھی صاحب، ایک اور بات کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی ریپرکشنز کیا ہوں گی ہمارے ملک کے لیے؟ انٹرنیشنلی جو کچھ لکھا جا رہا ہے مختلف اخبارات کے اندر دنیا میں، اور جو ہمارا امیج ہے پاکستان کا، وہ کیسا باہر اب آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو باہر کے جو اخبار ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں، یہ جو لوگ مجھے وہاں سے فون کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انٹرویوز دیں، جس قسم کے وہ سوال پوچھ رہے ہیں، بڑے مایوس کن بات ہے. اس لیے وہ یہ سوال یہ ہے ان کے کہ جی پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ اس قسم کا پاکستان آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنا پاکستان رکھیں، ہم تو جا رہے ہیں. دیکھیے، ہم یہ جو نیشن سٹیٹ ہے نا، یہ اکیلی نہیں رہ سکتی. یہ تجارت اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی بنا پر ہی نیشن سٹیٹس رہتی ہیں. آپ دیکھیے کتنا کچھ آپ امپورٹ کرتے ہیں، اگر آپ وہ امپورٹ نہ کریں تو بجلی بھی یہاں نہ ہو، پیٹرول بھی یہاں نہ ہو، گاڑیاں بھی آپ کی نہ چلیں، دنیا کے ساتھ اور آپ ہوتا ہے 14ویں صدی میں واپس چلے جائیں، ٹھیک، ٹانگے وانگے پہ شروع ہو جائیں یہاں سر. تو یہ چیز چلتی ہے نیشن سٹیٹس میں. ہم آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں، ہماری ایک ریپوٹیشن بنتی جا رہی ہے کہ ہم انتہا پسند لوگ ہیں. اس کے ساتھ اسلام کو بھی ہم نقصان پہنچا رہے ہیں، ایک مذہب کو بھی. ہماری انتہا پسندی لوگ دنیا میں یہ سوچتے ہیں کہ شاید اسلام ایک انتہا پسند ریلیجن ہے، حالانکہ اس سے زیادہ پیسفل اور امن کی ریلیجن تو کوئی ہے نہیں. اور ہم یہ ہر بار ہم خود یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سارے ماڈریٹس ہیں، ہماری ہر چیز میں ہماری ماڈریشن ہے. اور وہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحیم، رحم دل اور مرسیفل کون ہو سکتا ہے؟ سب جگہ پہ یہی اسی چیز کو سٹریس کیا گیا، اور ہم بالکل اس کے برعکس انٹرپریٹیشنز دے رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان کن ہے. ہم خود بھی بکھر جائیں گے. جیسے آپ نے پہلے دیکھا کہ ایک مذہب کے بیسس کے اوپر آدھا ملک وہ دوسرے ماننے نہیں ماننے سے انکار کر دیا. اب بھی آپ دیکھیں کہ انتہا پسندی جو ہے وہ اس کا جو ری ایکشن ہے وہ کراچی میں کچھ اور ہے، بلوچستان میں کچھ اور ہے، پنجاب میں کچھ اور ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. سیٹھی صاحب یہاں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات جس طرح سیٹھی صاحب نے کہی کہ ہمارے لیے بطور مسلمان ہمارے لیے بہترین ضابطہ اخلاق جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک ہے. اگر اس کو دیکھ لیں تو بڑی ٹالرنس تھی، اور یہی چیز پوری ان کی زندگی میں ایگزیوڈ ہوتی رہی. شاید ایک امپورٹنٹ بات ہے جس کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے. اب یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں. اس وقت ندیم اللہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام بھائی، خیریت ہے؟ جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام. جی سر، میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی کہ آج کل جو چل رہا ہے کل سے، جی میرا خیال ہے آپ تو میرے سے زیادہ محسوس کرتے ہوں گے کہ جو ان کا بیان تھا گورنر صاحب مرحوم کا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آج جو شجاعت صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ قانون کا نفاذ صحیح ہونا چاہیے. جی تو نفاذ تو ہمارے ملک میں کئی قوانین کا نہیں ہو رہا، ٹھیک، لیکن یہ جو ہمارا یہ متعلقہ کام ہے، اگر اس میں کوئی غلط بیان دے تو یہ تو دل آزاری نے سب کی. جی جی تو یہ پتہ نہیں کیسے حامد میر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ علم دین، غازی علم دین کہ ان کے والد نے ان کا بہت احترام کیا، جی یہ کیا وہ کیا. ان کو نام بھی صحیح نہیں ہے، علم دین ہے یا علم دین ہے. تو عجیب سا معاملہ ہے. آپ میڈیا پہ ان کو بہت اٹھا رہے ہیں. جی تو خدا کا واسطہ کو احساس کو مسلمانوں کے جذبات کا بھی کریں کہ انہوں نے کیا بیان دیے تھے، کس وجہ سے یہ ہوا ہے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بڑی مہربانی، تھینک یو. جی جی ہاں، میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں ہمیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس مسئلے کو ہینڈل کرنا چاہیے اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. یہ کہ بہت سے قانون ہم توڑ رہے ہیں تو کیا ہو گیا اگر ایک اور قانون توڑ دیا جائے، یہ کوئی آرگیومنٹ تو نہیں ہے. ہر قانون کی پروٹیکشن ہونی چاہیے، اور غالباً وہ قانون جس سے کسی اور کی زندگی اور جس میں زندگی اور موت کا مسئلہ ہو. سلمان صاحب ہیں اوکاڑا سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے انکل نظم سے بات کرنی ہے. جی جی بول رہا ہوں. جی انکل میں اوکاڑا سے بول رہا ہوں. جی میں نے یہ بات کرنی تھی کہ جو سلمان تاثیر صاحب کی شہادت ہوئی ہے، جی اس میں میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی کوئی اتنی جرت کا مظاہرہ نہیں کر رہا. نہ میڈیا کی اینکرز کچھ کہہ رہے ہیں، بلکہ ایون چینلز بھی ان کو شہید لکھنے سے بھی ہچکچا رہا ہے. اور وہ شہید ہیں
میں نے صرف 2-3 چینل دیکھے جو ان کو شہید لکھ رہا ہے. ایک ان کا اپنا چینل ہے اور ایک سما اور دنیا نے بھی بلکہ تھوڑی دیر پہلے کہنا شروع کر دیا ہے. یہ جو ہمارا رویہ چل رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اور ابھی ایک اور چینل پہ پروگرام چل رہا ہے جیو پہ, وہ کہہ رہے ہیں, وہاں پہ مختلف لوگ بیٹھے یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں جی جو کچھ انہوں نے کہا چھوڑیں اس بات کو. بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی ہی نہیں ہے, تو یہ کیوں یہ لوگ کہہ رہے ہیں؟ اتنے بڑے اینکر نہیں, ابھی بھی یہ لوگ ڈر رہے ہیں اور مولویوں کو شرم ہی نہیں آ رہی. بس بڑی مہربانی, تھینک یو. دیکھیے ہم ساری قوم کو شرم آنی چاہیے, یہ صرف ایک حصے کی بات نہیں ہے. اور بات وہی آتی ہے کہ آخر میں عام انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے. اور آپ نے اینکرز کی بات کی, سچ کی بات کی, یہ تو ہر ایک کے اپنے ضمیر کی بات ہے. جیسے میں نے اس پروگرام میں کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے یا کہیں آنکھوں سے کچھ نہ سنا نہ پڑھا کہ گورنر صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کے لیے انہیں مار دیا گیا. اور آپ نے یہ صحیح بات کی کہ پی ٹی وی بھی پہلے شروع میں انہیں جب خبریں دی تو انہیں شہید کہا, بیچ میں شہید کہنا روک دیا, اور پھر بعد میں 2-3-4 گھنٹوں کے بعد پھر شہید کہنا شروع کر دیا, بیچ میں کہنا شروع کر دیا جہاں بحق. تو اگر اور پھر یہ دوسری چینلز تو دیکھتی ہیں نا کہ رویہ کیا ہے. دنیا نے بھی شروع میں شہید کہا, بعد میں جب دیکھا کہ حکومت کی طرف سے, حکومت کی اپنی چینل جو ہے وہ ڈامک ڈول ہوئی ہے, انہیں احساس نہیں. اور جب میں نے تفتیش کی پتہ چلا کہ دھمکیاں آ رہی تھیں پی ٹی وی کو بھی کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. تو دیکھیے دھمکیاں دینے والے تو ہوتے ہیں ہمیشہ, ان کے بھی جذبات ہیں, جذبات میں لوگ ہر قسم کی بات کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ دہشت گرد تھے جنہوں نے دھمکیاں دی, جذبہ ہے یہ. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل لیٹ جائیں, گر جائیں اور آپ کسی کے جذبے کے آگے بالکل ایک کاوڑ بن جائیں. ایک اصولی بات تھی, اور ہمیں اور آپ نے دیکھا اس میں ڈویژن ہو گئی ہے. یہاں تک کہ ایسے بیان بھی آئے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ نماز ہی نہیں پڑھانی چاہیے, نماز جنازہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگوں نے انکار کر دیا لیڈ کرنے کے لیے. ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں. تو یہ اس کا صرف یہ مطلب یہ ہے کہ ہم بہت سختی کی, تیزی کی طرف, انتہا پسندی کی طرف ایز اے قوم جا رہے ہیں. اور یہ برداشت کا جو سلسلہ ہے اور جمہوریت اور پیار اور محبت اور رحم دلی اور یہ چیز غائب ہوتی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک نیشنل کرائسس ہے اس وقت. سیٹھی صاحب یاسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سیٹھی صاحب سے بات کرنی ہے. جی یاسر صاحب. جی سیٹھی صاحب السلام علیکم. السلام. جی سیٹھی صاحب جو کل والا واقعہ ہو اس چیز پہ پہلے نمبر سب سے پہلے تو میں جو گورنر صاحب ان کے اہل خانوں کی تعزیت کرتا ہوں. لیکن مین چیز ہے کہ سارے جو چینلز ہیں نا وہ ہمارے اس طرح کے ایشوز کو, اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ جس کے اوپر اتنا وائلیٹ کر رہے ہیں کچھ لوگوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں, کیونکہ ہماری زندگی, ہمارا ساری چیزیں جو ہے نا ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہر چیز ایک ہی چیز پہ جا کے رکتی ہے, وہ ہے ہمارا اسلام, ہمارے اللہ اور اس کا رسول اور اس کا قانون. اگر ہم اسی قانون کو وائلیٹ کریں گے تو پھر ہمیں ان چیزوں کو اتنا زیادہ کانفیڈنس نہیں دینا چاہیے جس طرح ہم ان کو اٹھایا نا ہم نے. ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے, ہم اس پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ اس طرح کا ریئیکشن دیں کہ ہمارے جو جذبات ہیں نا وہ مجروح نہ ہو. میں اس چیز پہ انتہا پسندی اس کے اتنا خلاف ہوں, لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی. میں کل سے آپ یقین کریں آئی ایم ناٹ ان اسٹیٹ آف مائنڈ کہ ہم کس طرح جو ہے نا اس پہ میں اس کا ساتھ دوں بندے کا, اس کے خلاف ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے, آئی ایم ویری بگ فین آف یو. تو آپ اس چیز کے بارے میں کو بتائیں, آپ اس چیز پہ کیا کہتے ہیں؟ بڑی مہربانی. میں صرف 2-3 باتیں کہوں گا. پہلے تفتیش کر کے معلوم کیا جائے حقائق کیا ہے, کیا ہوا, کیا انہوں نے کچھ ایسی چیز بھی کی تھی یا نہیں, ایسی بات کہی بھی تھی کہ نہیں. اور انتہا پسندی کو تو ویسے ہی ریجیکٹ کر دینا چاہیے. غصہ چڑھے بھی تو اس وقت کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ جب غصے میں ہو کوئی فیصلہ نہ کریں. اور یہ موضوع ہی ایسا ہے جس میں پیشن, غصہ, تو ٹھنڈے دل سے کرنا چاہیے. اور میں پھر یہ کہوں گا ہم نے قانون بنائے ہیں ان کی بالادستی کے لیے, توڑنے کے لیے بنائے نہیں ہیں. اب یہ لوگ جو کھڑے ہو کے ہیڈ منیز اناؤنس کرتے ہیں, فتوے دے دیتے ہیں. دیکھیے اب تو یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ جہاد کا فتویٰ بھی ریاست دے گی, انسان یا کوئی گروپ نہیں دے سکتا. یہاں تو لوگ کھڑے ہو کے دوسرے لوگوں کو واجب القتل کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اجازت نہیں ہے. سیٹھی صاحب وقت
ختم ہو گیا ہے. اب اسٹیٹ کا ریسپانس مجھے بڑا بریفلی بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیے میں بڑی مختصراً یہ کہوں گا کہ اگر ریاست کا ریسپانس اس وقت عام طور کا ہوا، مطلب ہے کہ کوئی سخت ایکشن نہ لیا گیا، یا سخت ایکشن سے میری فزیکل ایکشن کی طرف نہیں ہے، میرا یہ ہے کہ ایک فلسافیکل اپروچ ہونی چاہیے اس چیز کو کہ انتہا پسندی جو ملک میں بڑھ رہی ہے، تعلیم اور اس کے لیے کارروائی کرنی چاہیے کہ یہ انتہا پسند معاشرہ جو بنتا جا رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کو آپ روک دیں گے تو پھر آہستہ آہستہ ہم دہشت گردی کو بھی کنٹرول کر لیں گے. ناظرین TNS@duniatv.tv پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.